فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر الکوثر جلد نمبر 1 کی ریڈنگ کا یہ آخری پارٹ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جا رہا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل كفار اثیم۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ سود کو ناپائیدار اور خیرات کو بابرکت بنا دیتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ البتہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل بجا لائیں، نیز نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، اور ان کے لیے نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ تفسیر آیات۔ اگر پورے انسانی معاشرے پر سود اور صدقات کے اثرات کا موازنہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ محدود نگاہ رکھنے، خصوصاً اغیار کی طفیلی سوچ رکھنے والوں کے خیال کے خلاف ترقی اور پیش رفت کا راز خیرات میں مضمر ہے، جبکہ سودی نظام کا نتیجہ فقر و تنگ دستی ہے۔ سود اور خیرات اور صدقات دونوں کا تعلق محتاج اور نادار طبقے سے ہے، جو دنیا کی کل آبادی کی واضح اکثریت پر مشتمل ہے، یعنی یہ تیسری دنیا کا مسئلہ ہے جسے سود کے ذریعے غربت اور افلاس میں محبوس رکھا گیا ہے۔ ان غریب ملکوں کی ساری طاقت سود کی ادائیگی پر صرف ہوتی ہے، بلکہ نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ملک کی پوری طاقت صرف صرف ہونے کے باوجود سود کی رقم ادا نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ سود کی ادائیگی کے لیے مزید سودی قرضے اٹھائے جا رہے ہیں اور ملک کی بے جان معیشت پر مزید ضرب لگائی جا رہی ہے۔ سودی نظام سے سرمایہ داروں کے خلاف غریبوں میں نفرت، عداوت اور بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ ان مٹھی بھر استحصالیوں کے خلاف جذبہ انتقام ابھرتا ہے۔ اس طرح فساد اور اضطراب کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے، جبکہ صدقہ، خیرات، رحم، ہمدردی، محبت، بھائی چارے، ہم آہنگی اور اتحاد و یگانگت کی ایک پرامن فضا وجود میں لاتے ہیں، جس سے پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے اور دولت و ثروت کی منصفانہ تقسیم سے ہر شخص مطمئن ہوتا ہے۔ اس طرح باہمی تعاون بڑھتا ہے اور معاشرہ اپنی ضرورت خود پیدا کرتا ہے، نیز لوگ اپنے ملک کی دولت سے خود استفادہ کرتے ہیں۔ اگر لوگ سود جیسے غیر اسلامی اور غیر انسانی ظالمانہ نظام کو ترک کرتے تو سرمایہ کا ارتکاز چند لوگوں کے ہاتھوں میں نہ ہوتا، بلکہ دولت کی عادلانہ تقسیم ہو جاتی، جس سے ملکی پیداوار میں اضافہ ہوتا اور نعمتیں وافر ہو جاتی۔ چنانچہ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 66۔ ترجمہ: اور اگر یہ اہل کتاب توریت و انجیل اور ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل شدہ دیگر تعلیمات کو قائم رکھتے تو وہ اپنے اوپر کی آسمانی برکات اور نیچے کی زمینی برکات سے مالا مال ہوتے۔
اہم نکات: نمبر 1، اسلام کا اقتصادی نظام پیداوار میں اضافے اور امن و خوشحالی کا ضامن ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون۔ اے ایمان والوں، اللہ کا خوف کرو اور سود لوگوں کے ذمے باقی ہے، اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تم نے توبہ کر لی تو تم اصل سرمائے کے حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ تفسیر آیات: اس آیت میں یہ فیصلہ کن حکم دیا گیا ہے کہ آئندہ سود لینا ممنوع ہے، اور جو سود لوگوں کے ذمے باقی ہے اسے چھوڑ دیا جائے، البتہ جو لے چکے۔ اس کے بارے میں سابقہ آیت میں فرمایا جا چکا ہے کہ جو آئندہ کے لیے سود خوری سے باز آ جائے تو پہلے جو کھا چکا ہو وہ اسی کا ہوگا، یعنی نہ تو اس کی دولت غرق ہوگی اور نہ ہی سود اس سے واپس لیا جائے گا۔ قانون کا نفاذ اس کے صدور کے بعد محقق ہوتا ہے۔ دوسری آیت میں سود ترک نہ کرنے کو اللہ اور رسول کے ساتھ اعلان جنگ قرار دیا گیا ہے، یعنی سود کا ترک نہ کرنا اسلامی نظام کے ساتھ بغاوت ہے۔ اسلامی معاشرے میں طبقاتی تفاوت پیدا کر کے اس معاشرے کو داخلی جنگ سے دوچار کرنے والا مفسد ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ سخت اور عسکری اقدام کیا جائے گا، البتہ توبہ کرنے کی صورت میں اسلامی فیصلہ یہ ہوگا کہ وہ آئندہ سود کا ظلم بند کر دے گا اور اسلامی حکومت اس کے اصل سرمائے کو تحفظ دیتے ہوئے اسے واپس کر دے گی، کیونکہ یہ خطاب مسلمانوں سے ہے اور مسلمانوں کا مال محترم ہوتا ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، سودی نظام معیشت اللہ کے خلاف بغاوت کے مترادف ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ مزید تحقیق مزید آیت نمبر 278 کے لیے الفقی جلد 3 صفحہ 286 باب ربا، الوسائل جلد 18 صفحہ 24 باب تحریم الربا، مستدرک الوسائل جلد 13 صفحہ 337 باب حکم من اکل الربا، آیت نمبر 279، مستدرک الوسائل جلد 13 صفحہ 334 باب ثبوت القتل، الفقی جلد 3 صفحہ 33 باب صلح، الفقی جلد 3 صفحہ 286 باب ربا۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور تمہارا قرض دار اگر تنگ دست ہو تو کشائش تک مہلت دو، اور اگر سمجھو تو معاف کر دینا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تفسیر آیات: نزول آیت کے بارے میں یہ طریقہ رائج تھا کہ قرض دار اگر بروقت قرض ادا کرنے کی گنجائش نہ رکھتا تو مزید مہلت دینے کے لیے سود میں اضافہ کرتے تھے۔ اسلامی نظام کے نفاذ کے بعد سود لینا حرام قرار پایا اور مالک کو اصل سرمائے کا حقدار قرار دیا گیا۔ اب اگر قرض دار قرض کی ادائیگی پر قادر نہ ہو تو گنجائش ہونے تک مہلت دی جائے گی، اور اس مہلت سے کے عوض قرض پر کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ دوسرے جملے سے تو اشارہ ملتا ہے کہ اسلامی مہر و محبت سے لبریز قرآنی معاشرے کا رکن بننے کی صورت میں قرضوں کو معاف کر دیا جائے۔ اس میں معاف کرنے والے سمیت سب کی بہتری ہے، بشرط یہ کہ لوگ اس بہتری کی حقیقت کو سمجھیں۔ اس صورت میں سودی کاروبار جو ایک فاسد عمل اور معاشرے کے لیے زہر قاتل تھا، ایک نیک عمل میں بدل جاتا ہے اور معاشرے کے لیے خیر و برکت کا باعث ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، قرآنی معاشرے کا تقاضا یہ ہے کہ اگر مقروض مقررہ مدت میں قرض ادا نہ کر سکے تو اسے معاف کر دیا جائے یا کم از کم اسے مہلت ضرور دی جائے۔ تحقیق مزید الکافی جلد 4 صفحہ 35 باب انذار العسر، جلد 5 صفحہ 93 باب الدین، الفقی جلد 3 صفحہ 49 باب من یحب رد شہادہ، التہذیب جلد 6 صفحہ 185 باب الدیون، الوسائل جلد 16 صفحہ 320 باب وجوب انذار العسر۔
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ اور اس دن کا خوف کرو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر وہاں ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا بدلہ مل جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ تفسیر آیات۔ سود کی ممانعت اور اس کے ارتکاب کی قانونی عقوبت بیان فرمانے کے بعد ایمان والوں کے ضمیر اور شعور کو بیدار کیا گیا ہے کہ تقوی نفاذ شریعت کے لیے ایک پہرے دار کی حیثیت رکھتا ہے جو انسانی ضمیر کی گہرائیوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عدالت متقی کا ضمیر ہے، جہاں بلا تاخیر فیصلے صادر ہوتے ہیں۔ یہاں نہ کسی کی سفارش کام آتی ہے اور نہ ہی کسی کا زور چلتا ہے۔ یہ عالم آخرت میں لگنے والی اللہ کی عدالت کا ایک دنیاوی نمونہ ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ آیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی سب سے آخری آیت ہے۔ ہیڈنگ احادیث۔ مروی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، رسول کریم نے سود کے سلسلے میں 5 افراد پر لعنت بھیجی: کھانے والے، کھلانے والے، ربائے معاہدہ کے دونوں گواہوں اور سود کی تحریر لکھنے والے۔ الوسائل جلد 18 صفحہ ہے 127۔ اہم نکات۔ نمبر 1، تقوی نفاذ شریعت کا ضامن ہے جو اہل ایمان کے ساتھ ہر وقت اور ہر جگہ موجود رہتا ہے۔ واتقوا یوما۔ نمبر 2، احکام شریعت کی مخالفت کرنے والا دنیا میں بچ بھی جائے تو آخرت میں ہرگز نہیں بچ سکے گا۔ واتقوا یوما سے لے کے ما کسبت تک۔ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه واللہ بما تعملون علیم۔
اے ایمان والو، جب کسی معینہ مدت کے لیے قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ دیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ تحریر کرے، اور جسے اللہ نے لکھنا سکھایا اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ وہ دستاویز لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس کے ذمہ قرض ہے، اور اسے اپنے رب یعنی اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر قرض دار کم عقل یا ضعیف یا مضمون لکھوانے سے عاجز ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے۔ پھر تم لوگ اپنے میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لو، اور اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بناؤ، جن گواہوں کو تم پسند کرو، تاکہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے۔ اور جب گواہی کے لیے گواہ طلب کیے جائیں تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا مدت کے تعین کے ساتھ اسے لکھنے میں تساہل نہ برتو۔ یہ بات اللہ کے نزدیک قرین انصاف ہے اور گواہی کے لیے زیادہ مستحکم ہے، اور اس سے تم اس بات کے زیادہ نزدیک ہو جاتے ہو کہ شک و شبہ نہ کرو، مگر یہ کہ تم آپس میں جو دست بدست تجارتی معاملہ کرتے ہو ان کے نہ لکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ البتہ جب خرید و فروخت کیا کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور کاتب اور گواہ کو نقصان نہ دیا جائے، اور ایسا کرنا تمہاری نافرمانی ہے، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہاری تعلیمات سے آراستہ فرماتا ہے، اور اللہ تو ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اور اگر تم حالت سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا میسر نہ آئے تو قبضے کے ساتھ رہن میں معاملہ کرو۔ اگر تم ایک دوسرے پر اعتبار کرو تو جس پر اعتبار کیا جائے اسے چاہیے کہ دوسرے کی امانت ادا کرے، اور اپنے رب یعنی اللہ سے ڈرو، اور شہادت نہ چھپاؤ، اور جو شہادت چھپاتا ہے تو اس کا دل گناہگار ہوتا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب آگاہ ہے۔ تشریح کلمات: دین، دال یا نون، قرض، مقروض کو مدین اور مدیون کہتے ہیں۔ اجلن، الف جیم لام، کسی چیز کی مقررہ مدت، معجل وہ چیز ہے جس کی مدت معین ہو۔ یبخس، با خو سین، کم کرنا۔ تسمعو، سین حمزہ میم، تساہل برتنا۔ قسط، قوف سین تو، برابری۔ ترازو کو القسطاس کہتے ہیں، المیزان کی طرح قسطاس سے بھی عدل و انصاف مراد لیا جاتا ہے۔ تفسیر آیات: سابقہ آیات میں سودی قرض اور سودی معاملات کو ناجائز اور حرام قرار دیا گیا۔ اب غیر سودی قرض یعنی قرض حسنہ کے بارے میں ایک نہایت جامع اور دقیق قانون وضع کیا جا رہا ہے۔ اس قانون کے آرٹیکل درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، قرض میں مدت معین ہو تو اسے دین کہتے ہیں، لیکن اگر مدت معین نہ ہو تو قرض کہتے ہیں۔ نمبر 2، قرض اور اس کی مدت کے بارے میں دستاویز تحریر کرنی چاہیے تاکہ قرض کی ادائیگی اور مدت کے تعین کے بارے میں نزاع واقع ہونے کی وجہ سے حقوق ضائع نہ ہو جائیں۔ فَاكْتُبُوهُ۔ نمبر 3، کاتب کو عادل ہونا چاہیے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ۔ نمبر 4، کاتب کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کتاب سے انکار کرے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ۔ نمبر 5، اس دستاویز کی تحریر میں قرض دار املا کرائے اور قرض کی مقدار کیا ہے اور مدت کتنی ہے تاکہ آئندہ ادائیگی کے وقت اس پر حجت واضح ہو جائے اور وہ بہانہ جوئی نہ کر سکے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ۔ نمبر 6، املا میں کسی قسم کی غیر حقیقی بات نہ ہو جس سے قرض خواہ کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہو وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا۔ نمبر 7، قرض لینے والا اگر دیوانہ ہو تو اس کا ولی اثر پرست املا کروائے۔ نمبر 8، قرض دار اگر ضعیف العقل ہو تو اس کا ولی املا کروائے گا۔ نمبر 9، قرض دار اگر مضمون لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہو تو ولی املا کرائے گا۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ سے درج ذیل احکام حاصل ہوتے ہیں۔ الف، قرض کے معاملے میں 2 مردوں کو گواہ بنایا جائے، 2 عورتیں کافی نہیں، 2 بچے بھی کافی نہیں۔ با، مِن رِجَالِكُمْ اپنے مردوں میں سے یعنی غیر مسلم نہ ہوں۔ جیم، 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنایا جائے۔
سوال، ایک مرد کی جگہ 2 عورتیں کیوں؟ اس کا جواب نہایت ہی مناسب الفاظ میں خود قرآن نے بیان فرمایا ہے، ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، یعنی ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلائے۔ ایسے معاملات میں مردوں کو اس لیے ترجیح دی جاتی ہے کہ مسلم معاشروں میں عورتوں پر کسب معاش کا بوجھ نہیں ڈالا جاتا اور چند ٹکوں کی خاطر عورت کی مامتا کو بیچ کر اس سے اولاد آدم کی تربیت کا سب سے اعلیٰ عہدہ سلب نہیں کیا جاتا۔ لہٰذا ایسے معاملات میں عورتوں کے معلومات محدود ہوتی ہیں اور وہ ان امور کی باریکیوں سے ناواقف ہوتی ہیں۔ ثانیاً، ایسے معاملات میں حقیقت تک رسائی نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ اس میں حقیقت مبنی ضروری ہے، اگر دوسرے نفسیاتی اور جذباتی عوامل دخیل رہیں تو حقیقت تک رسائی مشکل ہو جاتی ہے۔ 2 عورتوں کے انضمام سے یہ مسئلہ اس طرح حل ہو جاتا ہے کہ اگر ایک عورت نسوانی جذبات میں آ کر حقیقت سے دور نکل جائے تو دوسری عورت اسے حق اور حقیقت کی طرف لا سکتی ہے، کیونکہ ایک طرف عورتیں لطیف مزاج ہونے کی وجہ سے جذبات سے مغلوب ہوتی ہیں تو دوسری طرف سے یہ معاملات عورتوں سے نہیں مردوں سے مربوط ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ باتیں جو صرف عورتوں سے مربوط ہوتی ہیں، ان میں عورتوں کی گواہی بلا انضمام قبول کی جاتی ہے۔ آیہ طلاق کی تفسیر میں اس بات کا ذکر ہو چکا ہے۔ نمبر 11، گواہ قابل اعتماد ہوں ممن ترضون من الشہداء۔ 12، گواہ جب گواہی کے لیے طلب کیے جائیں تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، ولا یأبی الشہداء۔ نمبر 13، قرض تھوڑا ہو یا زیادہ اسے ضبط تحریر میں لانا چاہیے، ولا تسمعوا ان تکتبوہ۔ 14، جو معاملہ قرض کا نہ ہو بلکہ نقد ہو تو ضبط تحریر میں لانا ضروری نہیں، الا ان تکون تجارہ۔ نمبر 15، نقد معاملے میں بھی گواہ بنا لینا چاہیے، وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ۔ نمبر 16، کاتب اور گواہ کو حق گوئی کے جرم میں کسی فریق کی طرف سے کوئی نقصان یا ضرر نہ پہنچایا جائے، وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ۔ نمبر 17، اگر کسی وجہ سے مثلاً سفر میں کاتب میسر نہ ہو تو قرض لینے والا قرض خواہ کے پاس کوئی چیز گروی رکھے۔ اس سے یہ مطلب نہیں نکلتا کہ رہن کا معاملہ صرف سفر سے مشروط ہے، اور نہ یہ شرط ہے کہ لکھنا ممکن نہ ہو۔ نمبر 18، اگر طرفین کو ایک دوسرے پر اطمینان ہو تو دستاویز لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 19، گواہی چھپانا بڑا گناہ ہے، ایسا کرنا قلب کی بیماری، مردہ ضمیری اور ایمان سے محرومی کی علامت ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، مالی معاملات کو عدل و انصاف کے مطابق تحریری شکل میں انجام دینا چاہیے، بالعدلی۔ نمبر 2، تحریر اور گواہ ایسے ہوں جو اختلاف کی صورت میں حقیقت کی صحیح عکاسی کر سکیں، ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری۔ نمبر 3، تقوی علم آموزی اور علمی ترقی کا سبب ہے، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ۔ تحقیق مزید، آیت 282 الکافی 7 جلد 7 صفحہ 369 باب یدعا الی الشہادہ، الفقی جلد 3 صفحہ 57 باب الامتناع من الشہادہ، الوسائل جلد 17 صفحہ 11 باب استحباب، اور جلد 27 صفحہ 272 باب ثبوت الدعویٰ۔ آیت نمبر 283 کے لیے الفقی جلد 2 صفحہ 626 باب الفروض علی الجوارح۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، اور تم اپنے دل کی باتیں ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے حساب لے گا، پھر وہ جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے عذاب دے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
تفسیر آیات۔ معاملات میں ایک جامع دستور عنایت فرما کر اسلامی قوانین کے ظاہری نفاذ کے ساتھ ساتھ باطنی نفاذ کی بھی ضمانت دی جا رہی ہے، جو اسلامی قوانین کا خاصہ ہے۔ معاشرے میں نفاذ احکام کے لیے ظاہری اور انتظامی ضمانت کے ساتھ قلب اور روح کو بھی نفاذ احکام کے لیے آمادہ کیا جاتا ہے۔ مروجہ قوانین میں صرف ظاہری اور انتظامی مواخذہ ہو سکتا ہے، مگر اسلامی قوانین میں جہاں ظاہری کردار کا محاسبہ ہوتا ہے، وہاں قلبی اور اندرونی گناہوں کا بھی محاسبہ ہوتا ہے۔ یہ محاسبہ صرف نیت پر مبنی نہیں ہوگا، بلکہ ان اعمال کا محاسبہ بھی ہوگا جن کی خوبی یا بدی نیت سے مربوط ہے، یا ان کی حقیقت صاحب کردار کے دل میں مخفی ہے۔ اول الذکر کی مثال انفاق ہے، جو ریا اور شہرت طلبی کی نیت سے بھی ہوتا ہے اور فی سبیل اللہ بھی۔ ثانی الذکر کی مثال گواہی ہے، جو حق کی بھی ہوتی ہے اور ناحق کی بھی، لہٰذا گواہی جھوٹی ہونے کی صورت میں گواہ کا محاسبہ ہوگا۔ یہ آیت ان احادیث سے متصادم نہیں جن میں فرمایا گیا ہے کہ گناہ کی نیت گناہ نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے، اس سے مراد وہ پوشیدہ اعتقادات اور ارادات ہیں جن کے بارے میں امر و نہی وارد ہوتی ہے، اور اس کا ریفرنس ہے بحار الانوار جلد 7 کا صفحہ 255۔ اہم نکات: ظاہری گناہوں پر مواخذے کے علاوہ قلبی گناہوں کا بھی حساب و کتاب ہوگا۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَن تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ رسول اس کتاب پر ایمان رکھتا ہے جو اس پر اس کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور سب مومنین بھی سب اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم رسولوں میں تفریق کے قائل نہیں ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی۔ پالنے والے، ہم تیری بخشش کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ تفسیر آیات۔ یہ آیات اس سورہ مبارکہ کے اختتامی جملے ہیں۔ اس کی ابتدائی اور اختتامی لہجوں میں ارتباط اور مضمون اور مطالب میں ہم آہنگی، گویا یہ دو اختتامی آیات پورے سورے کا خلاصہ ہیں۔ اس آیت میں عبودیت اور بندگی کے آداب مذکور ہیں۔ نمبر 1، ایمان۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ رسول اپنے پورے وجود کے ساتھ ایمان رکھتا ہے جس طرح اس کا اپنے وجود پر ایمان ہے۔ چنانچہ اس کی تفصیل ہم نے مقدمہ تفسیر باب وحی میں بیان کی ہے کہ رسول وحی اور بما انزل الیہ کا ادراک ظاہری حواس سے نہیں بلکہ اپنے پورے وجود کے ساتھ کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن فرماتا ہے کہ وحی قلب رسول پر نازل ہوتی ہے۔ قلب سے مراد وہ مرکزی قوت ہے جہاں دوسری قوتیں منتہا ہوتی ہیں۔ چنانچہ اسی ادراک اور یقین کا لازمی نتیجہ عصمت ہے۔ زیر بحث آیت میں ایمان رسول اسی لیے علیحدہ مذکور ہے۔ چنانچہ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ سورہ زمر کی آیت نمبر 12 ترجمہ، اور مجھے یہ حکم بھی ملا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلم بنوں، اور وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ سورہ انعام کی آیت نمبر 163 ترجمہ، اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں سے ظاہر ہے۔ نمبر 2، دوسرے جملے میں مومنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے کہ وہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس ایمان کی جس کی گواہی خود اللہ دے۔ نمبر 3، رسولوں کے بارے میں مومنین کا موقف کس قدر لطیف انداز میں بیان ہو رہا ہے۔ لا نفرق بین احد من رسولہ، مومن کہتے ہیں کہ ہم رسولوں میں تفریق کے قائل نہیں ہیں۔ یہ اسلام پر ایمان رکھنے والوں کے لیے ایک نہایت اہم فضیلت ہے کہ وہ بلا تفریق سارے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، جبکہ یہود و نصارہ بعض رسولوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ نمبر 4، سمعنا سے قبول و تصدیق اور اطاعنا سے اطاعت و فرما برداری کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ ایمان کی حقیقت یہی ہے کہ اقرار باللسان اور عمل بالارکان ہو۔
رب کی بندگی بھی اقرار و اطاعت سے عبارت ہے۔ نمبر 5، عبد پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اس کی تصدیق، اقرار اور اطاعت کرے، چنانچہ اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ وہ انہیں معاف کرے اور بخش دے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، رسول وحی کا ادراک ظاہری حواس سے نہیں بلکہ پورے وجود کے ساتھ کرتا ہے، اور ادراک اور یقین کا لازمی نتیجہ عصمت ہے۔ نمبر 2، ایمان در حقیقت زبان سے اقرار اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنے کا نام ہے۔ تحقیق مزید۔ تفسیر عیاشی جلد 1 صفحہ 160، تفسیر القمی جلد 1 صفحہ 95، الطرائق جلد 1 صفحہ 172، باب تنصیص الرسول علی اسماء الائمہ، غیبت الطوسی صفحہ نمبر 147، اخبار المعمرین۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ ہر شخص جو نیک عمل کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو ہے، اور جو بدی کرتا ہے اس کا انجام بھی اسی کو بھگتنا ہے۔ پروردگار ہم سے بھول چوک ہو گئی ہو تو اس کا مواخذہ نہ فرما، پروردگار ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال دے جو تو نے ہم سے پہلوں پر ڈال دیا تھا۔ پروردگارا ہم جس بوجھ کے اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے وہ ہمارے سر پر نہ رکھ۔ پروردگارا ہمارے گناہوں سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہمارا مالک ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری نصرت فرما۔ تشریح کلمات۔ یکلفو، کاف لام فا، دشوار کام پر لگانا، ذمہ داری سونپ دینا۔ اسر، الف صاد را، سنگین بوجھ۔ تفسیر آیات۔ اس آیت کے پہلے جملے سے ظاہر ہوتا ہے کہ تکلیف اور ذمہ داری انسان کی طاقت کے مطابق ہوتی ہے۔ اس سے دو باتیں سامنے آتی ہیں۔ الف، انسان پر اس کی طاقت کے مطابق ذمہ داری اور مسئولیت عائد ہوتی ہے۔ طاقت کا دائرہ جتنا وسیع ہوگا اسی مقدار میں اس کی مسئولیت بھی وسیع ہوتی جائے گی، چنانچہ کم عقل کی نسبت عاقل پر اور کم علم کی نسبت عالم پر زیادہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ بے، احکام خدا کے بارے میں سمعنا اس وقت کہا جاتا ہے جب حکم قابل فہم ہو، اگر ناقابل فہم ہو تو اس کے بارے میں سمعنا کہنا ممکن نہیں۔ اس طرح اطعنا اس وقت کہا جاتا ہے جب اس کی طاقت رکھتا ہو، اگر طاقت نہیں رکھتا تو اطاعت کے کوئی معنی نہیں۔ یہ دونوں باتیں جہاں قرآنی حکم و دستور کی حیثیت رکھتی ہیں وہاں عقلی حکم بھی یہ کہتا ہے کہ کوئی عاقل کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ آیت کے دوسرے جملے میں ایک اور اصول بیان فرمایا گیا ہے کہ ہر شخص اپنے نیک اور بد اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ سابقہ اصول کے ساتھ یہ اس طرح مربوط ہے کہ جب ہر شخص پر اس کی طاقت کے مطابق ہی ذمہ داری عائد ہوتی ہے تو وہ اپنے اعمال کا ذمہ دار بھی خود ہوگا۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، سورہ مدثر آیت نمبر 38۔ ترجمہ، ہر شخص اپنے اعمال کا گروی ہے۔ اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اگر انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری عائد ہو جاتی تو وہ اپنے اعمال کا ذمہ دار نہ ہوتا۔ مثلا اگر کسی کو باندھ کر دریا میں پھینک دیا جائے تو کپڑے بھیگنے کا وہ ذمہ دار نہیں ہوگا۔ اس آیت سے امامیہ نظریات کے مطابق دو باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ الف، اللہ کسی بندے پر اس کی طاقت اور قدرت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا، یعنی یہ بات ناممکن اور غیر معقول ہے کہ اللہ ناممکن امر کا حکم دے، جبکہ اشاعرہ ممکن چیز کے حکم دینے کو جائز سمجھتے ہیں۔ بے،
انسان اپنے اعمال میں خود مختار ہے، مجبور نہیں، ورنہ وہ اپنے اعمال کا جواب دہ نہ ہوتا۔ بھول اور خطا کی صورت میں عدم مواخذہ امت مسلمہ کے ساتھ اللہ کا خصوصی احسان ہے، کیونکہ انسان کسی بات کو اس وقت فراموش کرتا ہے جب اس کے دل میں اس کی کماحقہ اہمیت نہیں ہوتی۔ غلطی کا ارتکاب غالباً اس وقت ہوتا ہے جب اس بات کی طرف پوری توجہ نہیں دی جاتی۔ دعا کے اس جملے میں مومن اللہ سے دو چیزوں کی درخواست کرتا ہے۔ الف، سابقہ امتوں کو جن آزمائشوں کے سنگین بوجھ سے دوچار ہونا پڑا وہ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے تھا۔ امت مرحومہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے کہ وہ انہیں ایسی آزمائش میں مبتلا نہ کرے۔ مثلاً بنی اسرائیل کو 40 سال تک وادی سینا میں سرگرداں رکھا گیا، ان پر بعض پاک چیزیں حرام کر دی گئیں، انہیں عزیزوں کے ہاتھوں قتل ہونے کی سزا دی گئی وغیرہ۔ اس کے برعکس امت محمدیہ کے لیے ارشاد ہوا کہ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ریفرنس سورہ اعلیٰ سورہ اعلیٰ آیت نمبر 8، اور ہم آپ کے لیے آسان طریقہ فراہم کریں گے۔ نیز فرمایا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، سورہ حج کی آیت نمبر 78۔ ترجمہ، اور دین کے معاملے میں تمہیں کسی مشکل سے دوچار نہیں کیا۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ اگلا پوائنٹ ہے بے، جس بوجھ کے اٹھانے کی طاقت ہم نہیں رکھتے وہ ہمارے سر پر نہ رکھ، اس سے غیر ممکن اور محال مراد نہیں، کیونکہ کوئی عاقل کسی دوسرے کو ناممکن چیز کا حکم نہیں دیتا، بلکہ ما لا طاقت لنا بہ سے مراد وہ پرمشقت امور ہیں جن سے انسان عام طور پر عہدہ بر نہیں ہو سکتا۔ خطا اور نسیان کی صورت میں اللہ سے عفو، مغفرت اور رحم طلب کرنے کے ذکر کے بعد ارشاد ہوا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہی ہمارا مالک اور کارساز ہے، پس کفار کے مقابلے میں ہماری نصرت فرما۔ اس جملے میں لفظ مولا کا معنی واضح ہو جاتا ہے کہ مدد اور نصرت مولا سے طلب کی جاتی ہے۔ یہاں انصرنا کو فائے تفریع کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ مولا وہ ہے جو تصرف کا حق رکھتا ہو اور اسے ولایت اور حاکمیت حاصل ہو۔ احادیث، یہ ہیڈنگ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، میری امت سے 9 چیزوں کی تکلیف اٹھا لی گئی ہے: سہو، غفلت، غلطی، بھول، جس پر مجبور کیا گیا ہو، جس کا جاننا ممکن نہ ہو، جس پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، بدشگونی، حسد، وسوسہ در خلقت، اور جب تک انسان منہ سے اظہار نہ کرے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی قوت اور استعداد سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ نمبر 2، دوسرے ادیان کے مقابلے میں اسلام سب سے زیادہ آسان دین ہے، ولا تحملوا علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا۔ نمبر 3، کفار کے ساتھ اہل ایمان کی جنگ معاشرے پر اللہ کی حاکمیت کے عملی نفاذ کے لیے ہے۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ تحقیق مزید، الکافی جلد 2 صفحہ 426، باب ما رفیع یا رفع عن الامہ۔ الوسائل جلد 2 صفحہ 179، باب وجوب الغسل۔ الوسائل جلد 15 صفحہ 319، باب جملہ ما عفا عنہ، اور جلد 16 صفحہ 218، باب وجوب التقیہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ عزیز سامعین، ہم صفحہ نمبر 660 تک پہنچ چکے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری تفسیر الکوثر جلد نمبر 1
کی ریڈنگ اپنے اختتام کو پہنچی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت اور اس پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے راضی ہو۔ جو کچھ ہم نے پڑھا، سنا اور مل کر اس کتاب کا مطالعہ کیا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور ہمیں عمل کی بہترین توفیق دے، اور جہاں ہم سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہو، ریڈنگ میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، تو پروردگار عالم سے ہم معافی کے طلبگار ہیں۔ آخر میں کہنا چاہوں گی کہ پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔